بیان کرتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر خشک اور تر چیز کا علم ہے، ہر ذرے کا علم ہے۔ جب قرآن کریم میں ہر چیز کا علم ہے تو کوئی سوال یہ بھی اٹھا سکتا ہے کہ جناب اگر ہر شے کا علم قرآن میں ہے تو فلاں چیز کا نہیں ہے، فلاں چیز کا نہیں ہے، ایسے کئی آج کل میڈیا کے اوپر سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ تو وہ ہمارا نقص ہے، قرآن کا نقص نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ہر شے کا علم ہے۔ حال ہی میں ایک ریسرچ آئی سامنے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو کینسر کا علاج متعارف کروایا گیا اور بندے کو نوبل ایوارڈ بھی ملا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور ہے 10 منٹ میں آپ کو لوں گا بس۔ تو اس میں یہ علاج متعارف کروایا گیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے کہ کینسر بیسیکلی ایک ہم جو چیزیں کھاتے ہیں فاسد مادے اندر جاتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں، پھر وہ لوتھڑا بن جاتے ہیں، وہ کینسر بن جاتی ہے۔ تو وہ انگریز نے یہ متعارف کروایا کہ اگر آپ 12 مہینوں میں 29 دن کے لیے صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کے اندر سے آپ کا جسم بالکل صاف ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم آپ کے جو ایکسٹرا فیٹس ہیں وہ کھا جاتا ہے، تو پھر آپ کا جسم اندر سے پاک ہو جاتا ہے اور آپ کے اوپر جو کینسر بیماریاں نہیں ہوتی۔ تو یہ انگریزوں نے آج 1400 سال کے بعد ریسرچ کی اور اس پر نوبل ایوارڈ ان کو ملے۔ تو میں نے کہا یہ انگریزوں تمہاری آج کی ریسرچ ہے، کاش تم نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا، کاش تم مصطفیٰ کریم کی برگاہ میں ضامن طلب مستحق کرتے علم کا تو تمہیں اتنی بڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ کے نبی 1400 سال قبل ہمیں قرآن کریم کے اندر اس چیز کا علم دے کر گئے ہیں کہ ہم پر روزے فرض کر کے گئے ہیں۔ یہ جو روز ہم رکھتے ہیں اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت میں فائدہ بھی ہے۔ تو قرآن میں کئی ایسے علوم ہیں جو ہمارے علم میں نہیں مگر قرآن میں علم موجود ہے۔ جب قرآن میں اتنا علم ہے تو قرآن جس پر نازل کیا گیا اس کے پاس کیسا علم ہوگا؟ قرآن جس پر نازل ہوا وہ قرآن کے حقیقی علم کو جاننے والا ہے تو اس کی شان علم کیا ہوگی؟ جب آج ہم قرآن کے اس علوم کو دیکھتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں جن کو دیکھتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں تو وہ مصطفیٰ کریم کی علم کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ جب قرآن دے دیا آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ اور اس پر مفسرین کی رائے لمبی ہے، سب نے علامہ قرطبی نے لکھا اور دیگر علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی کو علم اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ بلکہ اس سے جو اعلیٰ بات ہے وہ یہ ہے سورہ رحمان کے اندر فرمایا الرحمن علم القرآن کہ یہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا، علم البیان اور بیان کا علم سکھایا۔ علماء اس کے اندر اپنی جب تفسیریں پیش کرتے ہیں، علامہ عادل دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، علامہ قرطبی نے بیان کیا، دیگر علماء علامہ بغوی نے بیان کیا کہ جناب یہ انسان سے مراد کون ہے، ایک لمبی تحقیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انسان سے مراد ذات رسول ہے اور بیان سے مراد علم ما کان و ما یکون ہے۔ یہ نبی کو وہ علم عطا کیا گیا جو اولین اور آخرین کا علم ہے۔ اور اس پر صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبریں دینا شروع کی، کہاں سے؟ جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی، وما هو قائم، اور جہاں تک جب اللہ نے رسول نے قیامت کے مدد قائم کرنے تک ہمیں سب کچھ بیان کرا دیا۔ صحیح بخاری میں کتاب بداء الخلق کے اندر پہلی دوسری حدیث یہ ہے، حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الجنہ منازلہم واہل النار منازلہم۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں خبریں دینا شروع کی، کہاں سے؟ اللہ نے جب پہلی مخلوقات کی بنیاد رکھی وہاں سے، حتی دخل الجنہ منازلہم، جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک، واہل النار منازلہم، اور جہنمی کا جہنم کے کس طبقے میں ٹھہرے گا وہاں تک اللہ رسول نے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ نبی کی شان علمی ہے۔ حضور کو ایسا علم عطا فرمایا گیا کہ جس کی کوئی اس کائنات کا علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا گیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر صحیح بخاری کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ پہلے چیپٹر اس کے اندر ایک حدیث موجود، بلکہ اس حدیث کو امام بخاری دوسرے مقام میں بھی لے کے آئے۔ اب وہ حدیث کیا ہے توجہ کرنا ذرا۔ سامی نظیر انتشام ذرا جا کے پڑھ کر سبحان اللہ۔ میں پنڈیوں ایک خطاب کر کے آیا کہ میں تھکا تھوڑا زیادہ پہ سارے جا کے بیٹھو سمجھ آئے گی، سارا مختصر محفل ختم ہو جانی ہے محفل جلدی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مصلی امامت پر موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اب قرآن کے بعد وہ پہلی کتاب
قرآن کے بعد وہ پہلی کتاب جس کو تلقی و بالقبول حاصل ہے، اس کتاب کے اندر حدیث موجود ہے 2 مقامات پر۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور مصلی محمد پر موجود ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے خطاب فرمایا اترون قبلتیا ہونا، سبحان اللہ، اترون قبلتیا ہونا، اے میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ سامعین عزیز، شام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں صحیح بخاری کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کو کیا خبر پیچھے کتنے مقتدی کھڑے ہیں، کون کون کس صف میں کھڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں عام امام نہیں ہوں، فواللہ لا یخفی الیہا رکوعکم ولا خشوعکم، اے ابو ہریرہ مجھ سے نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ کے خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دل کی حال کو کہتے ہیں، تمہاری کیفیات کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے نہ تمہارے دلوں کے حال پوشیدہ ہیں اور پیچھے تم کتنا جھکتے ہو میں یہ بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جو ہے اللہ کے رسول کے علم کا مقام کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری جناب والا ایک اور روایت پیش کرنے لگا ہوں، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہاب ابھی اسلام قبول نہیں کیا، حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، پڑھنا صرف قرآن حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ بات اڑ چاہیے صرف قرآن حدیث۔ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہاب، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ صحیح بخاری توجہ فرمائیے گا، ابھی عمیر بن وہاب کا بیٹا مسلمان بدر کے مقام پر گرفتار کر کے لے گئے، اب صفوان کہتا ہے بڑی بری شکست ہو گئی ہے اب بدلہ کیسے لیں؟ عمیر کہتا ہے اگر میں بیٹے کو ملنے کے بہانے جاؤں جا کر کے نعوذ باللہ مسلمانوں کے سردار کو قتل کر دوں، یہ پلان تو میرے پاس ہے لیکن میرے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ میرے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ میرے پہ زکات، میرے پہ کچھ قرضہ ہے وہ ادا کون کرے گا؟ بس میرے یہ 2 مسئلے ہیں، اے عمیر جو تم اور میں بیٹھ کے خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں حتیم کعبہ میں، تیسرا کان سننے والا نہیں، بس یہ پلان ہو گیا۔ عمیر بن وہاب نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مدینہ جا کر کے میں یہ کام کرتا ہوں، میری بیوی بچوں کی کفالت بھی تیرے ذمے، میرے قرضے کی کفالت بھی تیرے ذمے۔ عمیر بن وہاب مدینہ پہنچ گئے، جا کر کے اللہ کے رسول کی برگاہ میں توجہ فرمانا ذرا، اللہ کے رسول کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جناب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ عمیر آیا ہے، ارادہ ٹھیک نہیں لگتا۔ کہا گیا عمیر کیوں آیا ہے؟ عمیر نے کہا یا رسول اللہ بیٹے کو ملنے آیا ہوں۔ کہا نہیں عمیر صحیح بتا کیوں آیا ہے؟ کہا عمیر جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کے عمیر ابن وہاب تم نے جو صفوان بن امیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا رستے میں آتے ہو یہ بھول تو نہیں گیا؟ سبحان اللہ، جو تم نے خفیہ میٹنگ کی تھی کیا سمجھتے ہو کہ تم رستے میں بھول نہیں گیا؟ اللہ کے رسول نے وہ ساری بات بتا دی تم نے وہ میٹنگ کی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے ایسے علوم پر بخاری مسلم کی ہزاروں ترجمہ روایات موجود ہیں۔ قرآن کی آیات سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 57 ہے، سورۃ جن کی آیت 27 ہے، اس میں یہی بیان ہے کہ اللہ کے نبی کے علم کی کوئی، جب قرآن کا اتنا علم ہے تو قرآن جس پر نازل کیا گیا اس کا علم کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے جو پرانے علماء کے عقیدے ہیں ان پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے عقیدوں سے بچیں، یہ نئے جو برانڈ بنے ہیں ان سے بچیں، جو ٹی وی ڈراموں کے اندر آنے والے جو علماء ہیں ان کے عقائد سے بچیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو آگے فون کرنے میں دیر ہوگی، میرے پہنچنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اپنے پرانے عقیدے جو پرانے علماء کے عقیدے ہیں ان کو فالو کریں۔ یہ آج کا علماء اور ان کے عقیدے ان کو چیک کریں کہ پرانے پر کون پرانے عقائد پر ہے۔